19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں بر صغیر کے مسلمان ایک گہرے شناختی بحران اور سیاسی محکومی کا شکار تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد غلامی کی تاریکی نے نہ صرف ان کے سیاسی مستقبل کو بلکہ ان کی تہذیبی روح کو بھی مان کر دیا تھا۔ مغرب کی مادی ترقی اور فکری چکا چوند نے مشرق کی اقدار کو چیلنج کیا اور ایک مایوسی کی کیفیت نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں 9 نومبر 1877 سیال کوٹ کی سرزمین پر ایک ستارہ طلوع ہوا جسے دنیا ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صرف ایک فرد کی پیدائش نہیں تھی بلکہ ایک فکر، ایک فلسفے اور ایک صبح امید کی پیدائش تھی۔ اقبال کی ابتدائی فکری نشو و نما میں 2 شخصیات کا کردار کلیدی ہے۔ ان کے والد شیخ نور محمد اور ان کے استاد سید میر حسن۔ ان کے والد نے انہیں نصیحت کی کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا جیسے وہ تم پر نازل ہو رہا ہو۔ اس ایک جملے نے اقبال کے دل میں قرآن سے ایک گہرا ذاتی اور انقلابی تعلق پیدا کر دیا جو ان کی شاعری اور فکر کا مرکزی محور بنا۔ 1905 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ روانہ ہوئے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈگری حاصل کی اور میونخ یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ اس دوران انہوں نے مغرب کی مادی ترقی، علمی اداروں اور جمہوری نظام کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے مغرب کی ترقی، تعلیم اور نظم و ضبط کا راز تو پا لیا، لیکن ساتھ ہی اس تہذیب کے روحانی کھوکھلے پن، لادینیت اور قوم پرستی پر مبنی استحصالی نظام کو بھی بھانپ لیا۔ یہی وہ دور تھا جب ان کا انقلابی فلسفہ خود ہی اپنے حتمی خد و خال اختیار کر رہا تھا۔ اقبال اس نتیجے پر پہنچے کہ فرد اور قوم کی اصل طاقت اپنے باطن کی دریافت، اپنی ذات کی پہچان اور اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں ہے۔ انہوں نے قوم کو پیغام دیا کہ تقدیر کوئی جامد شے نہیں بلکہ انسان اپنے عمل سے اسے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہندوستان واپسی پر اقبال نے اپنی قوم کو مایوسی اور انتشار کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا پایا۔ انہوں نے اپنی شاعری سے سوئی ہوئی ملت کو جگانے کا بیڑا اٹھایا، لیکن ان کا کردار صرف ایک شاعر تک محدود نہ رہا بلکہ وہ ایک مفکر اور دور اندیش رہنما بن کر ابھرے۔ اس کی سب سے واضح مثال 29 دسمبر 1930 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں دیا گیا ان کا صدارتی خطبہ ہے، جسے خطبہ الہ آباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ محض ایک تقریر نہ تھی بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کا ایک واضح روڈ میپ تھا۔ 21 اپریل 1938 اقبال کا جسم تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ان کی فکر آج بھی زندہ ہے۔ وہ ہر اس نوجوان کے دل میں بستے ہیں جو اپنی تقدیر خود بنانے کا عزم رکھتا ہے۔ ان کا پیغام کسی ایک دور کے لیے نہیں بلکہ آنے والے ہر زمانے کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کی مادیت پرستی، فکری الجھنوں اور انتشار کے دور میں علامہ اقبال کے پیغام پر عمل کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ شہر کراچی میں موجود بین الاقوامی تعلیمی اداروں جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی کا تعلیمی نظام پیام اقبال کی عملی تعبیر پیش کرنے کی ایک کاوش ہے۔ یہ ادارے فلسفہ اقبال اور تلقین غزالی کے ستونوں پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں۔ اسی لیے جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی کا مشن نسل نو کو صرف تعلیم نہیں بلکہ فکر، کردار اور وہ بصیرت عطا کرنا ہے جو اقبال کا خواب تھا۔ جامعۃ الغزالی، جامعۃ الغزالی۔